السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ باب متى يصح سماع الصغير به قال حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال اقبلت راكبا على حمار اتاني وأنا يومئذ قد ناحت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. وبه قال حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال أقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ترجمۃ الباب ہے اور اس کے ضمن میں 2 حدیثیں نقل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو پہلے ترجمہ، پھر اس کے بعد اس ترجمۃ الباب کا مقصد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان حدیثوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے گی اور ان حدیثوں سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے اور عملی زندگی کے لیے ہم اس سے کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ترجمہ پہلے کرتے ہیں کہ باب کم عمر بچے کا سماع حدیث کب صحیح مانا جائے گا، یعنی کم عمر بچے کا سماع حدیث کب صحیح مانا جائے گا۔ کہا کہ ہم سے بیان کیا اسماعیل بن ابی اویس نے، انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا مالک نے، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں بلوغت کے قریب ہو چکا تھا لیکن بالغ نہیں ہوا تھا ابھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دیوار کے منی میں نماز پڑھا رہے تھے، یعنی دیوار کے علاوہ کسی اور چیز کو سترا بنایا تھا، چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مطلب سمجھا ہے، اس لیے ترجمہ میں اس کا لحاظ رہنا چاہیے۔ تو میں کچھ صف کے آگے سے گزر گیا اور گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں داخل ہو گیا۔ میرے اس فعل پر، میرے اس عمل پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ دوسری حدیث ہے کہ کہا مجھ سے محمد ابن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو مسہر نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے محمد ابن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے زبیدی نے بیان کیا، انہوں نے زہری سے، انہوں نے محمود ابن ربیع سے۔ انہوں نے کہا مجھ کو اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کلی یاد ہے جو آپ نے ایک ڈول سے پانی لے کر میرے منہ پر کی تھی، حالانکہ میں اس وقت صرف 5 سال کا تھا۔ یہ ہمارے سامنے ہے۔ تو دیکھیے یہ ترجمۃ الباب ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ خود مقصد متعین نہیں کیا ہے، وہ پڑھنے والے کے ذوق کے اوپر چھوڑا ہے، یا شراح کے ذوق پر چھوڑ دیا کہ آپ اس کی تشریح کریں۔ حدیثیں اس میں نقل کر دی ہیں البتہ، اور یہ ترجمۃ الباب نقل کر کے کہ میں نے اس کا یہ مطلب سمجھا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر مقصد کیا ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے یہاں کہ اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم کو بتانا چاہتے ہیں کہ تحمل اور روایت حدیث کے لیے آدمی کا جوان ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی تحمل اور روایت حدیث کے لیے، یعنی جس وقت حدیث لی ہو، حدیث جس وقت سنا ہو اس نے، کہ اپنے استاد سے جس وقت حدیث سن رہا ہے، اس کی روایت کر رہا ہے، سن رہا ہے، تو اس وقت جوان ہونا ضروری نہیں ہے۔ بچہ اگر سمجھدار ہو چکا ہے تو وہ حدیث سن کر روایت کر سکتا ہے اور اس کی روایت معتبر ہوگی۔ تو گویا سماع یہاں پر مسموع کے معنی میں ہے،
اور باب کا مطلب یہ ہے کہ کس عمر کے بچے کی سنی ہوئی حدیث قبول کی جائے گی۔ سماع مسموع کے معنی میں ہے، یعنی کس عمر کے بچے کی حدیث سنی ہوئی ہے اس کو قابل قبول ہوگی، وہ قبول کی جائے گی۔ تو اصل میں یہ مسئلہ مختلف فی ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین کا اختلاف ہے اس میں۔ تو امام بخاری اسی اختلاف کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ 15 سال یعنی بلوغت کے بعد سنی ہوئی حدیث قبول کی جائے گی، یعنی گویا ان کے نزدیک تحمل حدیث کے لیے اور روایت حدیث کے لیے بچے کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ یہ ان کی رائے ہے، اور دلیل انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث پیش کی ہے۔ دلیل میں وہ عبداللہ ابن عمر کی وہ حدیث پیش کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ احد کی جنگ میں مجھ کو شرکت کی اجازت نہیں دی گئی، اس لیے نہیں دی گئی کہ میں نابالغ تھا، میری عمر ابھی 14 سال تھی۔ یحییٰ ابن معین نے اسی پر تحمل کو قیاس کیا ہے، تحمل روایت کو، تحمل حدیث کو، روایت حدیث کو بھی قیاس کیا ہے۔ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تو گویا جب میدان جنگ میں جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں ملی تو ظاہر ہے کہ اس زمانے اس سے پہلے بلوغ سے پہلے جو حدیث بھی سنی ہوگی تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی، اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لڑکا اگر اپنے مسموع کو سمجھ لیتا ہے، جو حدیث اس نے سنی ہے اس کو سمجھ لیتا ہے تو اس کی حدیث قبول کی جائے گی۔ اور عبداللہ ابن عمر کی حدیث سے استدلال درست نہیں ہے، اس لیے درست نہیں ہے کہ وہ جہاد سے متعلق قتال کا معاملہ ہے، اس پر سماع حدیث کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کہ جنگ کے لیے طاقت، قوت اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سماع میں صرف فہم کی ضرورت ہوتی ہے۔ دونوں میں فرق واضح ہے، دونوں بڑا فرق ہے بھائی، اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے، یہ قیاس کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول، انہوں نے اسی قول کو اختیار کیا ہے اور وہ اسی رائے کی تائید بھی کرتے ہیں وہ، تو اس کو انہوں نے عبداللہ ابن عباس اور محمود ابن ربیع کی حدیث سے ثابت کیا ہے۔ دو نظیریں پیش کی ہیں انہوں نے، یعنی صحابہ کرام کے دور سے دو حدیثیں پیش کی ہیں انہوں نے، اور اس سے ثابت کیا ہے کہ تحمل اور روایت حدیث کے وقت بالغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور نظیر میں عبداللہ ابن عباس اور محمود ابن ربیع رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی حدیث کو پیش کیا ہے انہوں نے کہ عبداللہ ابن عباس ابھی نابالغ تھے اور محمود ابن ربیع تو صرف 5 سال کے تھے، لیکن دونوں کی حدیث قابل حجت ٹھہری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تحمل کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے۔ اور بھی نظیریں پیش کر سکتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہاں پر انہوں نے یہ دو ہی پیش کیے، کیونکہ اس سے ان حدیثوں سے بہت سی مسائل بھی مستنبط کیے گئے ہیں، اور دوسرے جیسے عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ ہے اور دوسرے جو واقعات اس طرح کے ہیں وہ بھی کم سنی کا واقعہ ہے، لیکن چونکہ اس سے فقہا نے کوئی مسئلہ مستنبط نہیں کیا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نظیر کے طور پر اس روایت کو پیش کرتے ہیں جیسے عبداللہ ابن عباس کی، اس سے بہت سے ابھی میں بتاؤں گا، اس سے فقہا نے بہت سے مسئلے مستنبط کیے ہیں، اور مصلحت کو مستنبط کیا گیا ہے، یعنی مسالے تو بہت سے اس سے عملی زندگی میں ہم فائدے بہت سے اٹھا چکتے ہیں۔ تو یہ دوسری پہلی حدیث اس کو پڑھتے ہیں تو یہ مقصد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، چونکہ ان کی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ان کے نزدیک استوار تر ہے، ان کے نزدیک صحیح ہے، اور اس کی تائید قرن اول سے اس کی نظیریں بھی ملتی ہیں، تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تائید میں یہ دو نظیریں پیش کر دی اور یہ کہہ دیا ہے کہ تحمل حدیث کے لیے بالغ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے وہ رائے اپنی جگہ پر صحیح ہو سکتی ہے، لیکن محل نظر ہے وہ،
اور جو استدلال جو انہوں نے جس روایت سے کیا ہے، جو دلیل پیش کی ہے انہوں نے اپنی بات کی تائید کے لیے، وہ دلیل بھی محل نظر ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے استدلال کیا جائے، کیونکہ جہاد تحمل حدیث کو جہاد پر نہیں قیاس کیا جا سکتا، وہ جہاد صحیح نہیں ہے، اجتہاد کرنا، وہ قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو دیکھیے پہلی حدیث ہے کہ عن عبداللہ ابن عباس قال اقبلت راکبا علی حمار اتان، علی حمار اتان استعمال کیا ہے۔ حمار کا لفظ جو ہے یعنی گدھے کا ترجمہ میں نے کیا ہے، تو یہ اسم حمار اسم جنس ہے، اس میں مذکر مؤنث دونوں برابر ہیں، تو مؤنث کے لیے حمارہ کہنا شاذ ہے۔ اتان فصیح ہے، اتان پڑھیں گے، اور اتان بھی بعض لوگوں نے پڑھا ہے لیکن یہ شاذ ہے، تو اتان حمیر کا مؤنث ہے، مؤنث کے لیے اتانہ بھی آتا ہے، تو حمارن اتانین دونوں کو منون پڑھیں گے، حمارن اتانین تو ترکیب صفت و موصوف یا بدل مبدل منہ کی ہوگی، یا اضافت کے ساتھ بھی روایت آتی ہے، ایسی صورت میں اضافت توصیف ہی مانیں گے۔ تو اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما چونکہ کہنا چاہتے ہیں کہ گدھی پر سوار ہو کر آیا تھا، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ گدھی کی سواری جو ہے کیا ہے، جائز ہے، اسے فقہاء نے استنباط کیا ہے کہ گدھی کی سواری کیا ہے، جائز ہوگی۔ اور بین یدی بعد الصف، یہاں ید کا لفظ مجازاً امام یعنی آگے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، بعد الصف کا دو معنی مراد لے سکتے ہیں یہاں پر، ایک تو یہ کہ ایک ہی صف کے کچھ حصے کے آگے سے گزرے، اور دوسرا معنی یہ بھی لے سکتے ہیں کہ چند صفوں میں سے کسی ایک صف کے آگے سے گزرے۔ تو اس سے فقہاء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جب مصلحت اور مفسدہ جمع ہو جائیں، کیا جمع ہو جائیں؟ جب مصلحت اور مفسدہ جمع ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی یہ کہا تھا نا حضرت عبداللہ ابن عباس، فلم ینکر ذالک علی، یہ فرمایا انہوں نے، اس جملے سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ اگر کہیں مصلحت اور مفسدہ دونوں جمع ہو جائیں تو مصلحت راجحہ کو اختیار کریں گے اور مفسدہ خفیفہ کو نظر انداز کر دیں گے۔ کہ عبداللہ ابن عباس کے سامنے دو مسئلہ تھا، دیکھیے اس میں ایک تو یہ کہ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے اور ابن عباس کو گزرنا پڑ رہا تھا، اور دوسرے یہ کہ ان کو ہر حال میں جماعت میں شامل ہونا تھا۔ صف کے آگے سے گزرنا مفسدہ خفیفہ ہے اور جماعت میں شامل ہونا مصلحت راجحہ ہے، اس لیے انہوں نے مصلحت راجحہ کو اختیار کیا اور مفسدہ خفیفہ کو گوارا کر لیا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یصلی بمنن وانا یومئذ قد ناہدت الاحتلام، کہہ رہے ہیں کہ میں ان دنوں ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، لیکن بلوغت کے قریب ہو چکا تھا لیکن بالغ نہیں ہوا تھا، چونکہ وہ ہجرت سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں اور یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ تو کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمنن الی غیر جدار، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے علاوہ کسی اور چیز کو سترا بنا کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو دیوار کے علاوہ معلوم ہوا کہ دیوار کے علاوہ بھی کسی چیز کو سترا بنایا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہی مطلب سمجھا ہے، اور دوسری جگہ اپنی کتاب میں سترۃ الامام سترۃ المقتدیین کہ جو ہے وہ باب قائم کر کے اسی حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اس میں یہ مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سترے کے نماز پڑھا رہے تھے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مطلب یہی سمجھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا میں نماز تو پڑھا رہے تھے لیکن دیوار کے علاوہ کسی اور چیز کو، کسی تیر کو، کسی اور چیز کو آپ نے سترا بنایا تھا۔ تو یہ بعض صفوں سے کہہ رہے ہیں نماز پڑھ رہے تھے تو میں کچھ صف کے آگے سے گزر گیا اور گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو اس سے فقہاء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ گدھی، ظاہر ہے کہ گدھی کو چھوڑ دیا انہوں نے، گدھی جانور ہے، وہ نمازی کے سامنے سے گزرے گی، تو معلوم ہوا کہ گدھی اگر نمازی کے سامنے سے گزر جائے اس نماز میں کوئی فساد نہیں پیدا ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت بھی گزر جائے گی تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ہاں محاذات کا مسئلہ الگ ہے، محاذات کا مسئلہ الگ ہے کہ بغل میں آ کر کھڑی ہو جائے تو کوئی عورت، اس کی بھی نماز جائے گی اور جس کے بغل میں کھڑی ہوگی اس کی نماز بھی چلی جائے گی۔ تو چڑھنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور میں نے کہا گدھے کی سواری بھی صحیح ہے۔ فدخلت فی الصف ولم ینکر ذلک علی، اس ٹکڑے سے فقہاء نے
وہ مصلحت اور مفسدہ جمع ہو جائیں تو کس کو راجح قرار دیتے ہیں، اس کو یہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس لیے یہ نظیر پیش کی ہے، اس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تحمل حدیث کے لیے بالغ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس بچے کی عمر ایسی ہے کہ بات کو سمجھ سکتا ہے، مسموع کو سمجھ سکتا ہے، اور اس کے بعد بالغ ہونے کے بعد جو بیان کرے گا تو اس کی روایت مان لی جائے گی۔ ہاں البتہ بالغ ہونے، روایت کرتے وقت، روایت جب بیان کرے گا تو اس وقت بالغ ہونا ضروری ہے۔ دوسری روایت محمود ابن ربیع کی ہے کہ محمود ابن ربیع قال عقلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجۃ مجھا فی وجہی، عقل تو یعنی حفظ تو میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کلی یاد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے پانی لے کر میرے منہ پر کی تھی، حالانکہ میں اس وقت صرف 5 سال کا تھا۔ اس سے سب سے بڑی بات یہ سمجھ میں آئے کہ حضرت محمود ابن ربیع صحابی رسول ہیں، اور امام بخاری جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ تو ہے ہی ہے۔ تو منہ سے پانی پھینکنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بچوں کو کھلاتے تھے اور ان کو برکت پہنچاتے تھے، محمود ابن ربیع کے منہ پر آپ کا کلی کرنا بھی اسی مقصد سے تھا، یعنی جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اس اور بھی بہت سی باتیں اس سے سمجھ میں آتی ہیں، اس حدیث سے بھی عملی زندگی میں ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچہ جب سمجھدار اور صاحب تمیز ہو جائے تو اس کی حدیث قبول کی جائے گی، بلوغت کی شرط نہیں ہے، اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں امام بخاری۔ دوسری بات یہ کہ قرآن اور حدیث کی مجلسوں میں بچوں کو لایا جا سکتا ہے، بچوں کو لایا جا سکتا ہے قرآن اور حدیث کی مجلسوں میں۔ اور تیسری بات یہ کہ حاکم اور امیر اپنے احباب و اصحاب کے گھر ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو معلوم ہوا کہ اپنے ساتھیوں کے ہاں، اپنے دوست کے ہاں ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں۔ حاکم اپنے احباب کے بچوں کو ہنسا اور کھلا سکتا ہے، فتنے کا ڈر نہیں، تو کھلا سکتا ہے، ہنسا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ اور ام خالد کا واقعہ ہے، اور بھی بہت سے واقعات ہیں جس سے یہ سمجھ میں آتی بات۔ اور بچوں کی سن تمیز صلاحیت کے اعتبار سے 4، 5 اور 6 سال ہو سکتی ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ بچوں کی سن تمیز صلاحیت کے اعتبار سے 4، 5 اور 6 سال ہو سکتی ہے۔ اور بڑی بات یہ کہ بڑی مصلحت کے لیے معمولی نقصان کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بڑی مصلحت کے لیے معمولی نقصان کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقصد ہے، وہ مقصد تو بہر صورت، وہ مقصد تو جو مقصد ہے کہ وہ ثابت کرنا ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی تائید میں اس کو پیش کرنا، وہ تو اس سے ثابت ہی ہو رہا ہے۔ 2 نظیریں انہوں نے پیش کر دی، اور ان محدثین نے ان کی حدیثوں کو قبول بھی کیا ہے، اور فقہاء نے ان سے بہت سے مسائل بھی مستنبط کیے ہیں۔ یہ بھی سمجھ میں آئے گا جھوٹا جو ہے، مومن کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا، یہ بھی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ منہ میں لے کر کلی کر رہے ہیں، تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو آگے کا باب پڑھتا ہوں۔ باب الخروج فی طلب العلم ورحل جابر بن عبد اللہ مسیرۃ شہر الی عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد به قال حدثنا ابو القاسم خالد بن خلی قال حدثنا محمد بن حرب قال الاوزاعی اخبرنا الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبۃ بن مسعود عن ابن عباس انه تمارى هو والحر بن قیس بن حصن الفزاری فی صاحب موسیٰ فمر بهما ابی بن کعب فدعاه ابن عباس فقال انی تماریت انا وصاحبی هذا فی صاحب موسیٰ الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شانه فقال أبي رضي الله عنه وأرضاه نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شانه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلا عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية
وقیل له اذا فقدت الحوت فارجع فانك ستلقاه فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع اثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. تو یہ ترجمۃ الباب ہے اور اس میں ایک اثر نقل کیا ہے اور پھر یہ حدیث بھی نقل کی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے. تو پہلے ان کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کا ترجمۃ الباب کا مقصد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ باب الخروج فی طلب العلم، باب علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث کی خاطر 1 مہینے کا سفر کر کے عبداللہ ابن اونیس کے پاس گئے. یہ عبداللہ ابن اونیس ملک شام میں رہتے تھے، ان کے پاس گئے ہیں. 1 مہینے کا سفر کر کے عبداللہ ابن اونیس کے پاس گئے. ابھی وضاحت ہوگی. کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو القاسم خالد ابن خلی نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا محمد ابن حرب نے، انہوں نے کہا کہ امام اوزائی نے کہا کہ ہم کو زہری نے خبر دی، انہوں نے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود سے، انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا کہ انہوں نے ابن عباس اور حر ابن قیس ابن حسن الفزاری سے انہوں نے یعنی ابن عباس اور حر ابن قیس نے موسیٰ کے ساتھی کے بارے میں اختلاف کیا. یہ حدیث گزر چکی ہے، اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے. پھر دونوں کے پاس سے ابی ابن کعب کا گزر ہوا تو عبداللہ ابن عباس نے ان کو بلا لیا اور کہا کہ میرا اور میرے اس ساتھی کا موسیٰ کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے کہ موسیٰ نے کس سے ملنے کا سوال کیا تھا، کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معاملے میں کچھ ذکر کرتے ہوئے سنا ہے؟ تو ابی ابن کعب نے کہا کہ ہاں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معاملے میں ذکر کرتے ہوئے سنا ہے. آپ فرما رہے تھے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے، اتنے میں ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ کیا آپ اپنے سے بڑا عالم کسی کو جانتے ہیں؟ یہ حدیث اور بھی تفصیل سے آئے گی، ادھر اسی کتاب العلم کے آخر میں بھی آ رہی ہے. وہاں پہ دوسرا ایک اختلاف ہے جو وہ سامنے آئے گا ہمارے. آپ یہ کہا کہ کیا آپ اپنے سے بڑا عالم کسی کو جانتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر تم سے بڑا عالم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے حصول علم کے لیے ان سے ملنے کا راستہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو ان کے لیے نشان بنا دیا اور بتا دیا گیا کہ مچھلی جب غائب ہو جائے تو واپس ہو جاؤ، اس وقت تمہاری ملاقات ان سے ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام سمندر میں مچھلی کا نشان تلاش کرتے ہوئے جا رہے تھے. اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کے خادم یوشع نے کہا آپ نے جانا نہیں، جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بتانا بھول گیا اور شیطان نے مجھ کو بلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کو تو ہم تلاش کر رہے تھے بھائی. تو پھر وہ دونوں تلاش کرتے ہوئے اپنے نشان قدم پر لوٹے اور وہاں خضر کو پا لیا. پھر ان کا وہ معاملہ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ترجمۃ الباب ہے. یہاں مقصد کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ علم چونکہ بہت قیمتی متاع ہے، بہت قیمتی اور گراں قدر سرمایہ ہے، اگر گھر بیٹھے یہ چیز حاصل نہ ہو سکے، اپنے شہر میں اپنے کے اندر یہ چیز حاصل نہ ہو سکے، تو آیا اس کے لیے
سفر کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے سفر کرنا صحیح ہے، سمندر کا سفر کرنا، خشکی کا سفر کرنا، اس کے لیے رات و دن، وہ اس کے لیے مہینوں کا سفر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نظر میں سامنے کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سفر جو ہے وہ بہت تکلیف دہ چیز ہے، اور سفر بہت ہی وہ تکلیف دہ اور وہ مشقت والی چیز ہے۔ اسی لیے تو اسلام میں رخصت ہے کہ 4 رکعت کی نماز جو ہے 2 رکعت ہو گئی ہے۔ تو وہ سب حدیثیں ان کے سامنے ہیں، اس لیے انہوں نے یہاں پر اس ترجمۃ الباب کو قائم کیا ہے، اور وہ ان کا ذہن صاف کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سفر ان کے سامنے حدیث ہے کہ السفر قطعۃ من العذاب یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ، تم میں سے کسی ایک کو اس کے کھانے اور پینے اور اس کے سونے کے اوقات کو وہ منع کر دیتی، روک دیتی ہے، اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَحْمَتَهُ فَلْيَتَعَجَّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو جب تم میں کوئی شخص اپنی ضرورت پوری کر لے تو فوراً اپنے گھر والے لوٹ آئے۔ اور دوسری حدیث ہے کہ لَا يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ابو داؤد کی روایت ہے کہ سمندر کا سفر جو ہے حاجی اور عمرہ کرنے والا یا اللہ کے راستے کا مجاہد یہی کر سکتے ہیں۔ اور تیسری حدیث ہے کہ ان تحت البحر نارن، کہ سمندر کے نیچے آگ ہے۔ تو یہ سب حدیثیں ان کے سامنے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے ہمارا ذہن صاف کر دیا کہ دیکھو ٹھیک ہے، سفر جو ہے قطعۃ من العذاب، بہت مشقت جوخم بھری چیز ہے، اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، کھانے پینے کا نظام بدل جاتا ہے، آدمی اپنے خیش و اقارب سے دور ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کی اجازت تو دی ہے، یہ کہنا کہ ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً واپس آ جاؤ۔ اور یہاں پر دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ 3 شریک ہو سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، ایک تو حاجی، اور دوسرے کون، وہ عمرہ کرنے والا، اور تیسرے اللہ کے راستے کا مجاہد۔ تو یہ علم حاصل کرنے والا یہ بھی کیا اللہ کے راستے کا مجاہد ہے، یہ بھی تو اللہ کے راستے کا مجاہد ہے، یہ بھی کیا کر رہا ہے، جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد ہے، اس کے لیے بھی اجازت ہے۔ تو اس لیے دوسری حدیث کی ان تحت البحر نارن صحیح ہے، سمندر کا سفر بہت جوخم بھرا ہوا ہے، بڑے تکلیف دہ سفر ہوتا ہے، لیکن ہے بہر صورت اس کی اجازت ہے، سفر کرنے کی کیا ہے، اجازت ہے۔ تو ابھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے یہ بتانا چاہا ہے، اور یہ بتانا چاہتے ہیں وہ کہ اس علم اتنی اہم، اس قدر اہم چیز ہے، اور ایسی قیمتی چیز ہے، اور ایسے قیمتی متاع ہے، اور یہ گراں قدر سرمایہ ہے کہ اگر گھر بیٹھے بیٹھے اگر یہ چیز حاصل نہ ہو سکے، اپنے شہر میں نہ حاصل ہو گئے، تو اس کے لیے سمندر کا بھی سفر کیا جا سکتا ہے، خشکی کا بھی سفر کیا جا سکتا ہے، اور مہینوں کا سفر کیا جا سکتا ہے، رات کی نیند اور دن کا آرام اس کے لیے طے دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بہت ہی گراں قدر سرمایہ ہے اور قیمتی چیز ہے، متاع ہے۔ اگر گھر بیٹھے نہ حاصل ہو سکے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری، اور اس میں انہوں نے 2 نظیر پیش کی ہمارے سامنے، 2 نظیریں پیش کر کے اس کو ثابت کیا انہوں نے، کیونکہ وہ حدیثیں بھی ان کے سامنے ہیں، تو اس کی میں نے تھوڑی اشارہ کر دیا اس میں کہ اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تھوڑی کیا، اجازت تو دی ہے، لیکن ہاں مشکل ہے کام، سفر میں مشقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے نا، لیکن وہ اس کی جو ہے لیکن پھر بھی اجازت ہے، اور اپنی ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً واپس آ جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر 2 نظیر ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ پہلی نظیر تو پیش کی ہے کہ جابر ابن عبداللہ
رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا ہے، اور اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے تذکرہ مسند احمد میں ہے۔ انشاءاللہ وقت ہو چکا ہے، کل دوسرے درس میں انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم۔